ہمارے نوجوان جو ہیں سیاست سے بھاگ رہے ہیں. ہمارے نوجوانوں کے روزگار کے مسائل ہیں. اس علاقے میں بیسک فیسلٹیز ابھی بہت سی ولیج میں نہیں ہیں. آپ نے جس ٹائم سیاست میں قدم رکھا ہے اس وقت میں یہاں سیاست کی اہمیت اور کم ہو چکی ہے، کیونکہ اب اس کی حیثیت اسٹیٹ کی رہی نہیں. آپ کا یو ٹی بن چکا ہے، ایل جی کا رول ہوگا، تو کوئی حیثیت نہیں رہ گئی ہے. اگر پہلے آپ آتے تو شاید کچھ کر سکتے تھے. لہٰذا اس ویژن اینڈ مشن کو دیکھ کے میں نے نیشنل کانفرنس کو جوائن کیا. وہ جذباتی ووٹ تھا. آج کل کا یو سی ان آور گیدرنگس 80% از دی یوتھ. اور جوان ہی جو ایک قوم کا جو ہے مستقبل ہوتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ملا ٹائمز میں خوش آمدید. میں اس وقت جموں اینڈ کشمیر کے ٹنگمر میں ہوں. اس سے آگے گلمرگ ہے اور یہ بڑا خوبصورت علاقہ ہے. بہت زیادہ سیاح اور زائرین ادھر آتے بھی ہیں. میں یہاں بیٹھا ہوں تو گھر کے باہر سیب کے باغ مجھے دکھ رہے ہیں. اور ہمارے ساتھ موجود ہے جناب فاروق احمد شاہ صاحب. IAS ریٹائر ہیں اور اب انہوں نے سیاست میں قدم رکھا ہے. کمشنر سیکریٹری رہ چکے ہیں اور کئی سارے ڈپارٹمنٹ میں انہوں نے کام کیا ہے. ٹورزم کے بھی سیکریٹری رہ چکے ہیں. فاروق صاحب، آپ نے سیاست میں قدم کیوں رکھا ہے؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں ریٹائر نہیں ہوا، میں نے ریٹائرمنٹ لے لی. آئی ٹوک VRS جی in 2019 as I was secretary to government. ابھی 2.5 سال تھے. تو جو سیاست میں آنے کا وجہ جو ہوا، میں نے اپنے جو علاقے ایز ایٹ ڈفرینٹ پوزیشنس میں نے لوگوں کی بہت پرابلمز دیکھی. جیسے آپ نے فرمایا کہ اس علاقے کو سبھی جانتے ہیں، جی across the country and outside the country also, because Gulmarg has remained as Britishers' holiday resort. They have established first Sikh club of India in Gulmarg. We have at Gulmarg one of the highest crop greens, and then we have the highest gondola in the world, the highest skiing point in the world. Gulmarg has emerged as international destination. تو اگر گلمرگ اس علاقے میں نہیں ہوتی تو مجھے یہ پختہ یقین ہے میں سیاست جوائن نہیں کرتا، بیکاز ان ادر کانسٹیچوئنسیز دیر از ناٹ مچ ٹو ڈو. اور جب میں نے لوگوں کے مشکلات دیکھے، لوگوں کے جو گناہ مسائل ہیں، خاص کر ہمارے نوجوانوں کے روزگار کے مسائل ہیں، اس علاقے میں بیسک فیسلٹیز ابھی بہت سی ولیج میں نہیں ہیں اینڈ غریبی بہت ہے. لہٰذا میں نے مناسب سمجھا، میں نے کہا خدمتی خلق کے لیے نکلیں. اپنے لیے کوئی جینا نہیں ہے، آدمی دوسروں کے لیے جینا چاہے. دیٹ واز دا مشن ٹو جوائن پالیٹکس. بیکاز اگر ہم پالیٹکس کو لے لیں، اگر کسی کو ڈیزائر ہے، کمٹمنٹ ہے ٹو سرو دا پیپل، دس دا بیسٹ فیلڈ. لیکن کچھ سیاستدانوں کی وجہ سے ہمارے نوجوان جو ہیں سیاست سے بھاگ رہے ہیں. جب تک پڑھے لکھے لوگ، جب تک ایکسپیرئنسڈ لوگ سیاست میں نہیں آئیں گے، وی کانٹ ڈو مچ، وی کانٹ تھنک آف مچ ڈیولپمنٹ. فاروق صاحب، آپ نے ریٹائرمنٹ لیا، سیاست میں قدم رکھا، تو اس وقت BJP کی سینٹر میں حکومت ہے. BJP یہاں بھی حکومت میں رہ چکی ہے، سب سے بڑی پارٹی ہے. تو ان پارٹیوں کو چھوڑ کر آپ نے نیشنل کانفرنس کو جوائن کیا ہے. اس سے آپ یہاں کے امیدوار ہیں. کہا جا رہا ہے کہ نیشنل کانفرنس لگاتار اب کمزور ہوتی جا رہی ہے. نہیں، لگاتار کمزور نہیں ہو رہی ہے. اب دیکھیے یہ پارٹی جو ہے لوگوں کے دل میں بسی ہوئی ہے، بیکاز اٹ از اے پیپلز پارٹی. اس میں یہ کہوں گا کہ جہاں تک نیشنل کانفرنس کے جوائن کرنے کا سوال ہے، آئی فاؤنڈ عمر عبداللہ ایز دا بیسٹ لیڈر ہو کین لیڈ دس اسٹیٹ. اس کے بہت ہی ایکسپیرئنسڈ آدمی ہے، 2 بار سینٹرل منسٹر رہ چکا ہے، دین چیف منسٹر آف دا جموں اینڈ کشمیر اسٹیٹ، اور پڑھا لکھا ہے، ایکسپوجر ہے. ہی ہیز جو ہے اس کا ایک میں یہ کہوں گا ویژن ہے. لہٰذا اس ویژن اینڈ مشن کو دیکھ کے میں نے نیشنل کانفرنس کو جوائن کیا. آپ نے جس ٹائم سیاست میں قدم رکھا ہے اس وقت میں یہاں سیاست کی اہمیت اور کم ہو چکی ہے، کیونکہ اب اس کی حیثیت اسٹیٹ کی رہی نہیں. آپ کا یو ٹی بن چکا ہے، ایل جی کا رول ہوگا، تو کوئی حیثیت نہیں رہ گئی ہے. اگر پہلے آپ آتے تو شاید کچھ کر سکتے تھے. جو میں یہ کہوں گا کہ ہمت مرداں مد خدا، نیشنل کانفرنس کا یہ رہا ہے کہ امیجیٹلی دا اسٹیٹ ہوڈ شوڈ بی ریسٹورڈ
جو مرکزی سرکار کی کمٹمنٹ ہے، جو آنریبل سپریم کورٹ کے ڈائریکشنز ہیں، جو ہمارے جو سینٹرل گورنمنٹ کے بھی جو ہے دا ٹاپ ایٹ دا سینٹرل گورنمنٹ دے ہیو ایشورڈ کہ اسٹیٹ فورم ریسٹور کریں گے. باقی میں یہ کہوں گا کہ اگر آپ کو خدمت خلق کا جذبہ ہے، you can do a lot of things. It's not only that you should be a minister. Even being a representative of the people, you can do a lot. لیکن ڈیزائر ہونا چاہیے، کمٹمنٹ ہونی چاہیے. تو یہ جو علاقہ ہے ٹورزم کا ہب ہے، کافی خوبصورتی ہے، تو آپ لوگوں کو اس علاقہ سے باہر جانے کا دل کرتا ہے؟ کبھی آپ باہر جاتے ہیں تو وہاں زیادہ اچھا لگتا ہے یا یہاں کی فضا زیادہ آپ کو سوٹ کرتی ہے؟ میں ایک بات کہوں گا کہ گھر سے بہتر کوئی چیز نہیں ہے. آئی بلانگ ٹو دس ایریا، اور مجھے بہت ہی اچھا لگتا ہے اپنے ایریا میں بیکاز یو سی یو کانٹ فاؤنڈ دیز جو ہے یہ جو آپ دیکھ رہے ہیں ایٹماسفیئر اینڈ دا سینیریو اینڈ دا بیوٹی آف دس پلیس یو کانٹ فائنڈ اٹ ان سٹیز ٹاؤنس. سو اپنے لوگوں میں بیٹھنا، اپنے لوگوں میں شناخت ہوتی ہے، ایک آئیڈینٹی ایک آدمی کی ہوتی ہے. اگر شہر میں جائیں وہاں آپ کو ہمسایہ بھی نہیں جانتا ہے. سو اپنے لوگوں میں رہنا، اپنے لوگوں کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا مجھے بہت اچھا لگتا ہے. آپ کو کیا لگتا ہے اس مرتبہ سرکار بن پائے گی کوئی، یا پہلے کی طرح ہنگ اسمبلی ہوگی؟ چونکہ زیادہ تر لوگوں کا یہی ماننا ہے کہ سرکار نہیں بن پائے گی، اور بہت سارے آزاد امیدوار ہیں، بہت ساری چھوٹی چھوٹی پارٹیاں ہیں، تو کسی ایک الائنس کو مینڈیٹ ملنا مشکل ہے اس بار. ایسی بات نہیں ہے. عمر صاحب نئے چیف منسٹر ہوں گے انشاءاللہ. اٹ ول بی این سی گورنمنٹ. اور آپ دیکھیے دا پلس آف دی پیپل، یو سی دی ویو آف این سی ان کشمیر ویلی. اور آپ دیکھیے سینٹرل کشمیر، ساؤتھ کشمیر اینڈ نارتھ کشمیر، این سی جو ہے اکثریت این سی کو ملے گی، اور آئی ایم شیور کہ این سی نئی گورنمنٹ بنائے گی. لیکن جو یوتھ ہے میں دیکھ رہا ہوں انجینئر رشید کی طرف بہت مائل ہو رہے ہیں. انجینئر رشید کا غلبہ ہے، جیل میں رہتے ہوئے لوک سبھا کا چناؤ جیت گئے، اور ودھان سبھا میں بھی بہت سارے آزاد امیدواروں کو سپورٹ کر رہے ہیں. نہیں، وہ میں یہ کہوں گا کہ آج کے دن میں وہ بات نہیں ہے. پیپل نو ہو از ہو. تو اس وقت ایک ہوا چلی، اینڈ میں یہ کہوں گا دیٹ وہ جذباتی ووٹ تھا. آج کل کا یو سی ان آور گیدرنگس 80% از دی یوتھ. اور جوان ہی جو ایک قوم کا جو ہے مستقبل ہوتے ہیں، وہ ایک جو ہے وہی یہی جوان ماحول بناتے ہیں بدلاؤ کا، چینج کا. اینڈ سو فار مائی کانسٹیچوئنسی از کنسرنڈ، مجھے لگتا ہے یہاں کے نوجوانوں نے فیصلہ کیا ہے، مجھے اعتماد دیں گے. اور جگہ جگہ اب دیکھیے اب وہ بات نہیں ہے. ان انٹائر نارتھ کشمیر دیر از نتھنگ لائک دیٹ وچ واز ان پارلیمنٹ. اچھا، ابھی بہت سارے یہاں پر آپ کی پارٹی کے لوگ بیٹھے تھے، ان سے بات چیت ہو رہی تھی، تو کہہ رہے ہیں کہ نوجوانوں کا مزاج بدلا ہے. جنہوں نے کبھی ووٹ نہیں کیا اب وہ ووٹ کر رہے ہیں، ڈیموکریسی اور جمہوریت پر بھروسہ کر رہے ہیں. تو کیا یہ جو بدلاؤ آیا ہے یہاں کے نوجوانوں میں، وہ آرٹیکل 370 کو ہٹانے کے بعد بی جے پی سرکار نے جس طرح یہاں 5 سالوں میں رول کیا ہے اس کا نتیجہ ہے یہ؟ دیکھیے، میں ایک بات بتاؤں گا. ہمارے اسٹیٹ میں انڈسٹریل گروتھ نہیں ہے. گورنمنٹ از دا اونلی امپلائر. ہمارے نوجوانوں کو پرابلمس ہیں، بے روزگاری بہت ہے. وی ہیو ٹیکنیکل جو ہے ٹرینڈ اسٹوڈنٹس، کافی یوتھ جو ٹیکنیکلی ساؤنڈ ہیں، پڑھے لکھے ہیں، ویل کوالیفائڈ ہیں، بٹ دے آر ود آور جابس. اور جو عمر صاحب کا نقشہ ہے کہ آفٹر فارمیشن آف دی گورنمنٹ جو ان نے انتخابی منشور دیا، ویل بی اپوائنٹنگ اباؤٹ 1 لاکھ جو ہیں پڑھے لکھے تھرو اے پراپر ریکروٹمنٹ پروسیس. تو اس میں مجھے لگتا ہے یوتھ عمر صاحب کی طرف کافی مائل ہو گئے ہیں. یوتھ چاہتے ہیں کہ عمر صاحب چیف منسٹر بنے، نیشنل کانفرنس کی سرکار آئے. باقی میں یہ کہوں گا کہ جو بڑے بڑے معاملات ہیں وہ ہمارے لیڈر ڈیسائیڈ کریں گے. میں نکلا ہوں فار دی ڈیولپمنٹ آف مائی کانسٹیچوئنسی. اچھا، آخری سوال، یہاں آپ کا مقابلہ کس سے ہے؟ آپ کے مقابلے میں پی ڈی پی زیادہ مضبوط ہے، انجینئر رشید کو امیدوار، یا بی جے پی کا بھی کوئی ہے یہاں؟
हाँ, मैं ये कहूँगा कि बीजेपी का कैंडिडेट यहाँ नहीं है, लेकिन प्रॉक्सीज़ हैं। उसमें जो है हमारे एक साबिका मिनिस्टर जो एक बार हार चुके हैं, एक आम वोटर से हार गया वो, तो 2014 में, ऑल्दो उसकी छवि बहुत ख़राब है लोगों में, पीपल डोंट एंटरटेन हिम एट ऑल। और मैं ये कहूँगा कि इट्स अप टू गॉड, कहते हैं वो तो इज़्ज़ मन तशा वो तो ज़ुल्म मन तशा, अल्लाह ही इज़्ज़त देता है। तो मुझे उम्मीद है, उम्मीद पर जो दुनिया कायम है, जो मैं यूथ का जोश देख रहा हूँ, जो मैं बुज़ुर्गों का और मस्तूरात का देख रहा हूँ, इंशाल्लाह आई एम श्योर दैट दे विल वोट फॉर मी एंड यहाँ नेशनल कॉन्फ्रेंस की कामयाबी होगी। तो हमारे साथ है जनाब फ़ारूक अहमद शाह साहब, जो आईएएस रिटायर हैं, बल्कि रिटायरमेंट उन्होंने ले लिया है। पहली मरतबा नेशनल कॉन्फ्रेंस से टर्मन असम्बली हल्का से एमएलए का चुनाव लड़ रहे हैं। इन्होंने अपनी बात रखी। इनका कहना है कि तालीम याफ्ता और पढ़े लिखे लोगों को सियासत में आना चाहिए। इन्होंने सियासत में कदम रखा है और कह रहे हैं कि अब जो यूथ है वो वोट देने में दिलचस्पी रख रहे हैं। जम्मू कश्मीर में वोटिंग परसेंटेज पहले बहुत कम होता था। 2024 का पहला चुनाव है जिसमें वोटिंग परसेंटेज बढ़ा है। लोकसभा में भी अच्छा खासा वोटिंग परसेंटेज था। तो जो लोग बायकॉट कर रहे थे, वोटिंग सिस्टम पर भरोसा नहीं कर रहे थे, अब वो इस पर भरोसा कर रहे हैं, वोट दे रहे हैं। पहले फेज़ का चुनाव हो चुका है, दूसरे फेज़ की भी वोटिंग चल रही है और तीसरे फेज़ की वोटिंग यहाँ 1 अक्टूबर को होगी और 8 अक्टूबर को रिजल्ट आएगा। आपके इस बारे में क्या राय है, कैसी लगी हमारी बातचीत, कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिए। मिल्लत टाइम्स को जारी रखने और मजबूत बनाने के लिए हमारी आर्थिक सहायता कीजिए। ये एक आजाद मीडिया हाउस और कमजोरों की आवाज है। आप हमें देखें, सुने, पढ़ें और हर महीने ज्यादा नहीं, सिर्फ 100 रुपए से मदद करें। डिटेल्स डिस्क्रिप्शन में मौजूद हैं।